رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَاهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا لي فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ درود پڑھیں۔ صدیقہ کبریٰ حورہ انسیہ بنت مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا اسوہ حسنہ کے عنوان سے آج گفتگو کا آخری مرحلہ، کچھ معروضات اب تک آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ ہستیاں چاہے کسی صورت میں اس زمین پر ہوں، ان کے خاص اعمال کو چھوڑ کر ان کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان ہستیوں کا اس عالم علوی سے اس پست زمین پر آنے کا ایک اہم مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان بنائیں، کیونکہ قرآن کی نظر میں
انسان پیدا نہیں ہوتا، انسان بننا پڑتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے، اور انسان بننے کے لیے اسے ایک آئیڈیل چاہیے، اور آئیڈیل بھی ایسا ہو جو انسان کامل ہو، یعنی انسانیت کے حوالے سے اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے، یعنی انسان جتنی بھی ترقی کرے پھر بھی اس کی گرد پا کو نہ چھو پائے۔ یہ ہستیاں ایسے مقام پہ پروردگار نے ان کو لا کے رکھا، کہا دیکھو ان کی صفات کو اپنی زندگی میں اتارتے جانا۔ وہ الگ بات ہے کہ صفت وہی ہوگی، لیکن جس کمال پہ ان کے پاس ہوگی وہ تمہارے پاس نہیں ہو سکتی، لیکن راستہ وہی ہوگا، روشنی وہی ہوگی، صفت وہی کہلائے گی، لیکن شدت و ذوق کے اعتبار سے ان کے صفات بہت عالی ہوں گے، تمہارے صفات تمہاری محنت کے اعتبار سے ہوں گے، تمہارے صفات تمہاری محنت کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات طے ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہی اس دنیا سے جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، کچھ ایسے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں جو جانوروں سے بھی پست ہوتے ہیں۔ قرآن قیامت کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے، ایک صفت پیش کر رہا ہے، یوم تبلی السرائر، قیامت کی کا ایک یہ نام ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن پردے ہٹا دیے جائیں گے، سر جو چیز چھپی ہوئی ہوگی وہ ہٹ جائے گی، تو جو چیز سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس دنیا میں اور اس کے بعد میں ایک فرق ہے، یہاں ظاہر الگ ہوتا ہے، باطن الگ ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایک بھی ہوتا ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد والے میں پھر الگ الگ نہیں ہوتا، پھر ایک ہی حقیقت ہوتی ہے، اور وہی ہوتی ہے جو انسان یہاں سے بنا کے جاتا ہے۔ دنیا کے لیے کہا گیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو بھائی جیسے بنا کے جائے گا ویسے ہی تو رزلٹ آئے گا۔ اب یہاں پر تین نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، مین گفتگو ہے اسلامیات کے حوالے سے، کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوتی ان ہستیوں کا اسوہ ہونا اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کیا رابطہ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کیا رابطہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ہستیاں کیا کہتی ہیں، اسلام کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نظریہ ہے کہ ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کوئی رابطہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رابطہ نہ ہو، نہیں تو سارے اعمال ہی بیکار ہیں۔ تین نظریے یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ ہمارے عمل اور اس کے رزلٹ کا رابطہ مزدور اور مزدوری کا ہے۔ اب وہ جو علمی زبان ہے وہ میں آپ کے لیے نہیں استعمال کروں گا، ایسی زبان کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ مزدور اور مزدوری کا رابطہ کیسے؟ آپ صبح گئے چوراہے سے ایک مزدور کو لے کے آئے، دن بھر اس نے کام کیا، اور اس کے بعد شام کے وقت جب اس کا وقت ختم ہو گیا آپ نے اس کو اس کی مزدوری دے دی۔ لیکن اگر اس نے طے یہ تھا کہ دن میں 1 گھنٹہ وہ آرام کرے گا، 4 گھنٹہ غائب ہو گیا، تو
تو آپ کو حق ہے اس کی مزدوری میں سے کم کرنے کا یا نہیں؟ بالکل کم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو مزدوری کام کو دیکھ کے دی جاتی ہے، لیکن کب دی جاتی ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مزدور کو لے کے آئے فوراً دے دے، لاسٹ عام سوچ یہی ہے کہ اس دنیا میں ہم جتنے دن کرتے رہیں ہو جائے گا، بعد میں قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا اور مزدوری جو بھی ہوگی وہ دے دی جائے گی۔ یہی تو کانسیپٹ ہے نا مشہور۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظر ہے، یہ ایک نظر ہے کہ ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں رابطہ مزدوری کا ہے، یہاں جیسا کریں گے ویسا وہاں ملے گا۔ سوال بس یہاں پہ جو نکتہ ہے جس کے اوپر غور کرنا ہے وہ یہ ہے، یعنی جس زمانے میں ہم کر رہے ہیں کچھ مل نہیں رہا، انتظار کی حالت میں ہے کہ کب یہ مدت ختم ہو، اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ حساب اور کتاب کر کے، بالکل جیسے آج کل دنیا میں جاب ہوتی ہے، بھی تو ایک مزدوری ہے۔ جوان دوڑتے رہتے ہیں اچھی سے اچھی جاب مل جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دوڑتے رہتے ہیں اچھی سے اچھی مزدوری مل جائے، مزدوری ہے طرح کی ہے نا، لیکن تعجب کی بات ہے جب دنیاوی مزدوری جوان کو ملتی ہے تو بڑی پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، بڑی پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر 10 بجے جانے کا ٹائم ہے اور کال آ گئی کہ قبلہ آج 8 بجے آنا ہے، تو 7:45 بجے آفس میں موجود ہوتا ہے، لیکن الہی مزدوری کو پاس نہیں رکھتا ہے، بار بار پروردگار اس کو دیتا رہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس وقت حاضر ہونا ہے، اس وقت تمہیں جواب دینا ہے، اس کام کو تمہیں انجام دینا ہے۔ مزدوری صحیح سے نبھا نہیں رہا ہے لیکن تنخواہ پوری پانے کے لیے تیار ہے، تنخواہ تو پوری پانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھیں کچھ کٹے نا، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ قبلہ کٹ جائے گا، عقیدہ درست کریے، آپ کو تو عقیدہ ہی نہیں صحیح بھائی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ تو یہ ایک نظریہ اس کے حساب سے بہرحال علماء بیان کرتے ہیں۔ دوسری نظر کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں، یہ دوسری والی نظر شیعہ علماء کی بہت کم ہے، اکثر اس میں جو ہے وہ ادھر ڈالتے ہیں، تو یہ بہرحال اس کے بھی اپنے نتائج ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم جو بھی کریں خداوند متعال ہمارے عمل کا محتاج تھوڑی ہے، ہمارے عمل میں اور جو اس کا رزلٹ ہے اس کا رابطہ خداوند متعال کے فضل اور رحمت سے، گرچہ وہ روایات بھی اس کے لیے پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کچھ بھی کریے، اس سے کیا مطلب، وہ آخرت میں خدا طے کرے گا اسے کیا دینا ہے۔ یہ نظریہ آپ خود سمجھ جائیے کہ اس سے آدمی کہاں جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کریے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ قادر ہے، اس کو پورا اختیار ہے، آپ نے اچھا کیا ضرور نہیں ہے وہ رزلٹ اچھا دیا۔ جو مثالیں دی گئی ہیں وہ میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ 80 سال کچھ اچھا کام کرتے رہیے، خدا کا آخرت میں موڈ نہ بنے، آپ برا کام کرتے رہیے اس کا موڈ بن جائے، بھائی جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کا، آپ بھی اس کے، سب کچھ اس کا، توفیق بھی اس کی۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو فیصلہ بھی اس کا ہے۔ دیکھیے میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں، آپ کہیں مولانا پتہ نہیں کیا علمی بحث لے کے بیٹھ گئے، نہیں، ان باتوں کو سنیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہر بات جو بیان کی جاتی ہے درست نہیں ہوتی، اتنا سمجھنا چاہیے ہمیں، کم سے کم ان ہستیوں کو دیکھ کر ان کی سیرت سے یہ تو سیکھ جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اگر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو الحمدللہ معاشرے میں پروردگار ہمیشہ ایسی ہستیاں رکھتا ہے کہ جو یہ بتا سکتی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو جائیے کم سے کم ان سے پوچھئے کہ قبلہ یہ بات کہی گئی ہے، اب آپ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
کیونکہ جب تک اس طرح سے ہم اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ ایک رسم و رواج ہے، وہی ہوتا رہے گا۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ کہتا ہے ایسا نہیں، نہ پہلی بات نہ دوسری بات، بلکہ انسان کے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں جو رابطہ ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کا ہے، علت اور معلول کا ہے۔ آپ کہیں گے تو وہی پہلے والا ہو گیا؟ جی نہیں، میں نے اسی لیے پہلے والے کی تاکید کی تھی کہ فرق ہے۔ یہ تیسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، عمل کر کے موت کا انتظار نہ کرنا کہ بعد میں نتیجہ ملے گا، جیسے ہی عمل کرو گے نتیجہ حاضر ہے۔ کاز اور ایفیکٹ کی مثال کیا ہوتی ہے؟ آگ اور اس کی گرمی۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم آگ جلائیں اور اس کے بعد کہیں ذرا صبر کیجئے انشاءاللہ ایک 8-9 گھنٹے کے بعد گرمی ہوگی؟ آپ نے شمع جلائی، آپ نے کہا دیکھیے تو فوراً تو روشنی نہیں ہو جائے گی، تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں بھائی صبر کیوں کرنا پڑے گا؟ علت اور معلول اور کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ فوری ہوتا ہے۔ اس کی بہت ہی آسان سمجھنے کی مثال یہ ہے کہ جب ہم چابی گھماتے ہیں تو پہلے ہاتھ گھومتا ہے یا چابی؟ دیکھا، یہ سادی سی مثالوں میں ہم لوگ پہلے ہاتھ گھومتا ہے یا چابی؟ نہیں، ساتھ گھومتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، ہاتھ اور چابی دونوں کی حرکت ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس لیے ہاتھ کو پہلے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کاز ہے، اس لیے چابی کو بعد میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایفیکٹ ہے۔ ہاتھ کے گھومنے سے چابی گھومتی ہے، نہیں تو زمان کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اب اس مسئلے کی باریکی کو سمجھیے۔ روایات اور آیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل اور اس کا جو رزلٹ ہے دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ عمل کیونکہ کاز ہے اسے پہلے کہا جاتا ہے، رزلٹ کیونکہ ایفیکٹ ہے اسے بعد میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ بعد میں کہہ دینے سے بعد میں ہو نہیں جاتا، کیونکہ اگر آپ کسی کو بعد میں کہہ دیجئے تو ہمارے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ پورے مدینے والے کہتے رہے یہ بعد میں ہے، لیکن جسے خدا نے پہلے بنایا تھا وہ پہلے تھا، پہلے رہا اور پہلا رہے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی ہے، صبح کا وقت ہے، نماز ختم ہوئی، ایک مرتبہ نبی مڑے اور جو صف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہوئے۔ اسی میں ایک 15-16 سال کا، بلکہ 14-15 سال کا ایک جوان بھی بیٹھا ہوا ہے، زید ابن حارث۔ نبی نے سوال کیا، کیفا اصبحت یا زید، اے زید یہ رات تم نے کیسے گزاری، یہ رات تم نے کیسے گزاری؟ زید نے جواب دیا، اصبحت موقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یقین کی حالت میں پوری رات بسر کی ہے۔ نبی نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دلیل پوچھ لینا، کہ فما علامت و یقینک، زید جو تم دعویٰ کر رہے ہو بہت بڑا دعویٰ ہے، تمہارے یقین کی نشانی کیا ہے؟ اب میں سوال کروں، یہ جو حالت یقین میں پوری رات گزری ہے یہ عمل ہے یا نہیں؟ یہ عمل ہے۔ زید نے پلٹ کے جواب دیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ اس صف اول میں جتنے بیٹھے ہیں اس میں کون جنت کے کس درجے میں ہے اور کون جہنم کے کس طبقے میں ہے۔ نبی نے کہا، زید پروردگار لوگوں کے اسرار کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اب اس سے نتیجہ لیجیے، اب ایک آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر رزلٹ بعد میں آنے والا ہے اور زید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے کس درجے میں ہے، تو
تو ہے نہیں کہہ سکتے ہیں، کہیں گے دیکھا جائے گا بعد میں کیا رزلٹ آتا ہے. نہیں، جو انسان کرتا رہتا ہے رزلٹ آتا رہتا ہے. اگر کمال کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جنت میں ہوتا ہے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اگر غلطی پہ ہوتا ہے تو جہنم میں ہوتا ہے طبقات گرتے جاتے ہیں. درود پڑھیں بر محمد یہ آئے. اور اگر اس میں جواب جناب زید کا غلط ہوتا تو نبی پلٹ کے کیا کہتے؟ کیا دیکھ رہے ہو، زبردستی کی باتیں کر رہے ہو، میں تو کعبہ قوسین کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے سکھا رہے ہو. لیکن نبی کا تائید کرنا بتا رہا ہے کہ جناب زید جو دیکھ رہے تھے نبی تائید فرما رہے تھے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن جنت و جہنم ہوگا یا ہے؟ جنت و جہنم ہوگا یا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لو تعلمون علم الیقین. اگر انسانوں کو علم یقین ہوتا، اب یہ علم یقین کی تیسری منزل، اس کو بیان نہیں کروں میں. لو تعلمون علم الیقین، اگر انسانوں کے پاس، لوگوں کے پاس علم یقین ہوتا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک جہنم کو دیکھ رہے ہوتے. قبلہ جو چیز ہے نہیں اسے دیکھا نہیں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس کا رزلٹ موجود ہے. ایک تائید اور پیش کر دوں اس کے لیے. اصحاب بیٹھے ہوئے، نبی صلوات کا فائدہ بتا رہے ہیں. یہ اتنا آسان سا ذکر ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے. ہاں بلکہ خرافات سے چھٹی ملے تب تو ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. ہوٹل پہ بیٹھا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، آفس میں ہے، یہ ذکر پڑھ سکتا ہے. ادھر سے ثواب بھی ملے گا، کمالات بھی ملیں گے، فائدے بھی ملیں گے. یہ توجہ کی ضرورت ہے. خیر، تو کسی نے آگے بڑھ کے صحابی نے کہا کہ اس کا مطلب تب تو جنت میں بہت بڑے بڑے ہمارے باغ ہو گئے ہوں. تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا پڑھتے ہی باغ بنیں گے، کیونکہ عمل میں اور اس کے رزلٹ میں رابطہ کس کا ہے؟ کاز اور ایفیکٹ کا. تو نبی نے کہا بالکل بنے گے، مگر یہ کہ کوئی آگ بھیج کے اسے جلا نہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کا بھی فوراً رزلٹ آتا ہے، برائی کا بھی فوراً رزلٹ آتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھ کیوں کہا گیا صدقہ دیجئے بلاؤں سے بچ جائیے گا. یعنی ادھر کاز ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہونے لگتا ہے. ہوگا نہیں، فوراً ہوتا ہے. اگر انسان اس کا یقین کر لے تو اپنے ہر عمل کو سوچ سمجھ کے انجام دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکل آئے. ایک مشکل یہی ہوتی ہے نا. اگر معذرت کے ساتھ چور کو یہ یقین ہو جائے کہ چوری کا رزلٹ پکڑا جانا نہیں ہے بلکہ انسانیت کا گر جانا ہے. ثواب اور عقاب اور جزا، اس کے کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا اور کلیئر کریں تو آتے ہیں آگے. عزیزوں، بالا ترین ثواب کیا ہے؟ سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ مثلا جنت میں فلاں درجہ مل جائے اور یہ مل جائے اور وہ مل جائے. چلیے میں اسی کے اوپر آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں. فرض کیجئے اور چلیے یقین کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب جنت. بعض لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایسے کہہ دیا میں نے، ہمارا جسے خود اپنے جنتی ہونے کا یقین نہ ہو. ہمارا بھائی خود تو یقین رکھیے. لے پہنچے، تصور کیجئے پہنچ گئے جنت.
اب وہاں ٹائم تو ہے نہیں، مثلا 1 سال ہو گیا 10 سال ہو گئے، کیونکہ ٹائم تو اس دنیا کا مسئلہ ہے، وہاں تو یہ سب ہے نہیں۔ وہاں بھی جو مثالیں دی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی، خیر لیکن اب بہرحال گفتگو کے لیے کچھ تو کہنا پڑے گا۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا وہاں رہتے رہتے، لیکن کسی معصوم کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ اب بہرحال ملائکہ سے سوال کیا گیا کہ بھئی ہم جنت میں ہیں، جنت کے سردار کہاں ہیں؟ ہم جنت میں ہیں، جنت کے مختار کہاں ہیں؟ ہم جنت میں ہیں، جنت کی شہزادی کہاں ہے؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس سب سے کیا کام؟ گواہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہا قبلہ خدا نے آپ سے جنت دینے کا وعدہ کیا تھا، ان ہستیوں کی زیارت کو تو وعدہ نہیں کیا تھا۔ آپ دنیا میں طالب جنت تھے، جنت آپ کو مل گئی۔ بھائی جنت کے بھی درجات رکھے ہیں پروردگار نے، جنت میں جانا اہم نہیں ہے بلکہ اس درجے میں جانا اہم ہے جہاں حسین کی زیارت ہو جائے، علی کی زیارت ہو جائے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ چلیے چلے گئے آپ جنت میں۔ اب آپ بتائیے، ہم معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے، خداوند متعال نے کچھ لوگوں کو ایسا خلق کیا کہ انہیں عقل نہیں دی ہے، ہوتے معاشرے میں یا نہیں، جنہیں ہماری اور آپ کی زبان میں پاگل کہا جاتا ہے۔ بتائیے پاگل کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وہ کیوں جائیں گے؟ عدالت خدا کے خلاف ہے۔ جنت ہی میں تو جائیں گے تو ٹھیک ہے، تو بھائی جنت میں جانا کون سا کمال ہو گیا؟ پاگل بھی جنت میں جائیں گے، پاگل بھی تو جنت ہی میں جائیں گے۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مر گیا ہے کہاں جائے گا؟ وہ بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اما یہ سب کہاں جائیں گے؟ جن تک ہدایت بالکل نہیں پہنچی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو انسان جنت میں چلا گیا تو کون سا کدو میں تیر مار دیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا عمل بنا کے جائے کہ علی کہے اسے میرے پاس رکھو، فاطمہ کہے اسے میری کنیز بنا دو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ بزرگ عالم دین مفسر قرآن، تقریباً 47 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ 20 جلد آپ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان۔ ان کے شاگرد نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر تسنیم 80 جلد، جس میں سے 60 جلد ابھی تک چھپ چکی ہے اور ہر جلد کم سے کم 800-900 پیج ہے۔ جی ہم لوگ سمجھتے ہیں بس اتنا ہی ہے اسلام، ابھی تو ہم لوگ نے اسلام کو چھوا نہیں۔ جی یہ میں بالکل بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روایت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن جب قرآن محشور ہوگا تو بکر ہوگا، یعنی قرآن ایسے محشور ہوگا کہ ابھی کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ اتنی تفسیریں ہو رہی ہیں، اتنے معارف بیان ہو رہے ہیں، ابھی لوگ قرآن کو چھو نہیں پائے ہیں۔ حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، اور کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا حکم ایک ہے تو لوگ یہ سمجھتے اتنے فضائل بیان کر دیے گئے، کچھ بیان ہو گیا۔ قبلہ آپ کچھ بھی بیان کر لیے، ابھی حقیقت اہل بیت کو ہم چھو نہیں پائے ہیں۔ بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ کے بھائی ہیں علامہ الہی، بڑے تھے علامہ طباطبائی سے، وہ روحوں کو بلا لیا کرتے تھے، روح کو حاضر کر لیتے تھے۔ تو کچھ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ سید رضی کی روح کو بلاؤ، سید رضی کی روح کو بلاؤ۔ سید رضی کون ہے؟ سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے۔ نہج البلاغہ مولا کائنات نے لکھی نہیں ہے، یہ نہ سوچ لیجیے کہ اس کے اندر رائٹر یہ لکھ دیا جائے، جمع کی۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے دیکھا ہے جو ان کو خطبے لگے کہ بلاغت میں زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، یعنی کچھ سلیکٹڈ میٹر ہے مولا۔ نہیں تو آیت اللہ قبانچی نے
1400 سال کے بعد آ کے مولا کے تمام کلمات کو جمع کیا ہے تو 13 جلد کتاب بنی ہے. نہج البلاغہ تو ایک ہی جلد ہے. تو یہ نہ سمجھ آئے گا یہ بس مولا کا سارا کلام یہی ہے. نہیں، پہلی بات تو سارا کلام یہ نہیں ہے، وہ 13 جلد کی وہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، نہ کہ مولا نے بیان کیا ہے. تو کہا سید رضی کو بلائیے. تو انہوں نے کافی کوشش کی، محنت کی، نہیں آئے. پھر دوبارہ محنت کی، نہیں آئے. یہ تعجب کی بات ہے، فنکار کا فن کیسے فیل ہو گیا. تو انہوں نے کسی اور عالم، ظاہر علامہ مجلسی، ابھی مجھے شک ہو رہا ہے کسی اور عالم عبارت جو اسے بلایا اور کہا بھئی ہم سید رضی کو بلا رہے ہیں کیوں نہیں، سید رضی کو بلا رہے ہیں کیوں نہیں. تو نہیں بھائی وہ نہیں آ سکتے، زبردستی محنت نہ کرو، وہ نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ آپ غور فرمائیے گا جملے پہ. کہا وہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ مولا کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اور خلائق کے حساب کتاب کی ذمہ داری میں مولا کا سہارا بنے ہوئے ہیں. جب مولا اس کائنات کے رزق کا حساب اور کتاب کرتے ہیں تو جو ان کے ساتھ مدد کرتا ہے اس کا نام سید رضی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ مثال میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ انسان جب کمال پاتا ہے تو کیسے درجات کو حاصل کر لیتا ہے. اتنا عالی ہو جاتا ہے کہ روایات تاکید کرتی ہے کہ وہ جنت کا مشتاق نہیں ہوتا ہے، جنت مشتاق ہوتی ہے کہ سلمان جنت میں آ جائے. سلمان کو اشتیاق نہیں ہے کیونکہ سلمان کی جنت ہی یہی ہے کہ علی کی خدمت کر لے، زہرا کے در پہ سجدہ کر لے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا یہ ہے رابطہ انسان کے. اگر ہمیں فوراً پتا ہو کیوں آج کل آپ دیکھیے ہومیوپیتھک دواؤں کا رواج تقریباً ختم ہو گیا، انگریزی دوائیں کھائی جاتی ہیں. اور تعجب ہے جس وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے وہ بھی پیسے دے کے بیمار ہوتا ہے. نہیں ہوتا بھائی پیسے ہی دے کے تو الٹے سیدھے کھانے کھاتا ہے یا فری میں مل جاتا ہے. تو بیمار ہونے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے اور بھی صحیح ہونے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے. نہیں یہ مٹھائی کھائیں گے ضرور، کھائیے بسم اللہ، پھر لیٹیے گا بھی. تو دیکھیں یہ بے وقوفی کا سسٹم ہے زندگی کا. واقعاً اگر صحیح سے بیٹھ کے تجزیہ اور تحلیل کی جائے انسانی زندگی کی آج کل تو سمجھ میں آئے گا پتہ نہیں کیا بے وقوفی کا سسٹم چلتا ہے. کمانے کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کر کے کماتا ہے، اسی میں لاش ہے، اسی میں لاش. اور کیا کر رہا ہے؟ بہت بڑے کمال کا کام کرتا ہے. صبح اٹھتا ہے رات ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کیسے گزر گئی. تو یہ جو زندگی کا سسٹم، اب یہ میں مثال سے لینے جا رہا تھا آپ کو، کیوں اتنے جلدی انسان تیار ہو جاتا ہے کہ انگریزی دوا کھائے؟ کیوں تیار؟ ہم لوگ کھاتے ہیں، کیوں کھا لیتے ہیں؟ ہاں کیونکہ اثر یہ تو ہم لوگ کے خون میں رچا ہوا ہے کہ جس چیز کا اثر جلدی ہو. کوئی بینک ابھی اعلان کر دے کہ قبلہ پیسے رکھ دیجئے 1 مہینے میں ہم ڈبل کر دیں گے، سارے بینک خالی ہو جائیں گے. اور چاہے وہ 31ویں دن نہیں 29ویں دن سب لے کے بھاگ جائے، یہی سب کرے گا نا. تو انسان خود چاہتا ہے کہ رزلٹ فوراً ملے، جلد بازی اس کے اندر ہے. پروردگار کہتا ہے صبر کرو، دھیرے دھیرے چلو. تو اگر انسان اپنی زندگی میں صرف اس ایک مسئلے کو سمجھ جائے. اب رزلٹ کی مثال دیکھیں. مولا گھر میں تشریف لائے، بی بی کی طبیعت ناساز. مولا پوچھا بنت رسول کبھی آپ نے کسی چیز کی خواہش نہیں ظاہر کی؟ کچھ تو علی سے کہہ دیجئے، کچھ تو علی سے کہہ دیجئے. ادھر اصرار اور ادھر سکوت. جب مولا کا اصرار بڑھا
تو بی بی نے کہا یا علی اگر ایک انار مل جاتا. آپ سوچیں شہزادی کونین ہے. مولا فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد باہر گئے اور جا کے 10 درہم کا انتظام کیا اور 10 درہم لے کے لوٹے. لوٹ رہے تھے راستے میں جناب مرداد مل گئے اور شام ہونے والی. مولا نے مرداد کیا مسئلہ ہے, پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا مولا چاہ رہا ہوں گھر واپس جاؤں لیکن نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہ مولا صبح سے نکلا ہوں کچھ کام نہیں ملا, خالی ہاتھ ہوں, نہیں جا پا رہا ہوں, کیسے جاؤں؟ مولا نے 8 درہم اس میں سے نکالے. کا مرداد جاؤ بچے 2 درہم. آگے بڑھے بازار میں آئے, ایک انار خریدا. گھر کی طرف جا رہے ہیں علی, ایک فقیر نظر آئے. اس کے سوال سے پہلے علی نے انار اس کے حوالے کر دیا. پہنچے نماز مغرب کے لیے, نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی, نبی مڑے کا یا علی مہمان نہیں چاہیے. اب مولا جواب دے تو کیا جواب دے؟ گھر پہ کچھ نہیں, آئے تھے ایک خواہش کو پورا کرنے, وہ بھی نہیں ہو پائی. کہ یا رسول اللہ اگر مہمان آپ ہوں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ بسم اللہ. نبی علی کے ساتھ گھر کی طرف چل لیے. اب مجھے نہیں معلوم مولا کیا سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے یہ دونوں ہستیاں گھر پہ پہنچی, یہ نماز مغرب کے بعد کا واقعہ. تو بی بی کو عبادت میں مصروف پایا. اللہم صل علی ایک نتیجہ میں اس بات جب بھی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں یہاں پہ ضرور لکھتا ہوں. کیوں؟ بھئی مسجد میں نماز مغرب ختم ہوئی, وہاں سے گھر تک کے آئے ہوئے کچھ تو ٹائم لگا ہوگا, لیکن جب یہاں آئے تو یہاں ابھی عبادت چل رہی ہے. یہاں ابھی عبادت چل رہی ہے. مولا کے بیٹھ گئے, بی بی نے نماز ختم کی اور اس کے بعد گئیں اور ایک کھانے کا طبق لے کے آئے. مولا یہ کیا ہے؟ جیسے ہی کہا یہ کیا ہے, نبی نے کہا بیٹی رکو میں بتاتا ہوں علی کو یہ کیا ہے. کہا علی یہ اس 10 درہم کا بدلہ ہے جو تم ابھی خدا کی راہ میں دے کے آئے ہو. جیسے ہی جبریل نے مجھے خبر دی تو میرا بھی دل چاہا کہ جو جنت کا کھانا تمہارے گھر میں آیا ہے میں بھی اس میں سے کھاؤں, لہٰذا میں نے کہا کہ علی تمہیں مہمان نہیں چاہیے تو عزیزوں اچھے کام کا نتیجہ کل ملے گا نہیں, ابھی مل جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. وہاں تو وہ اپنے حساب سے خدا دے گا ہی. تو یہ صحیح فیصلہ ہے اس مسئلے کے اندر کہ انسان کے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کیا ہے. اور اگر میں کامیاب ہو جاؤں صرف اس ایک مسئلے کو آپ تک پہنچانے کے لیے تو یہ 5 دن کا مسئلہ بالکل کامیاب. کیوں؟ کیونکہ انسان اب ہر عمل سے پہلے سوچے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور جب سوچے گا اور غور کرے گا تو پھر کچھ تو بہتر کرے گا, کہیں تو رکے گا. بس پروردگار یہی چاہتا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ, میں 70 قدم بڑھا کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ ارادہ تمہارا ہوتا ہے, فیصلہ اس کا ہوتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ رابطہ ہے ان دونوں چیزوں کا, اور بہت اہم رابطہ ہے. انسان یہ نہ سوچے ہوگا, ہو گیا ہو گیا. جیسے ہی انسان نے کوئی نیک کام کیا اب اس کا رزلٹ کہاں نکلتا ہے,
اس کا اثر کہاں پہ ہوتا ہے، یہ ایفیکٹ کہاں پہ کرتا ہے، یہ بہت ہے ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے۔ نیکسٹ مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے کس لیے؟ اب مقصد خلقت کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے، مجھے وہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے، وقت بات کو پورا کرنا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے مقصد خلقت کا کہ مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں، بس یہ ہے۔ کہ مولانا سورہ مبارک زاریات کی آیت نمبر 56 تو کہہ رہی ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اتنی اس آیت کے اوپر مجلسیں پڑھی ہوں گی، آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ سب کو رٹی ہوئی ہے، لیکن غور فرمائیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ نہ کہہ دیجئے یہ آخری حرف ہے، نہیں، ایک قانون عقل ہے، مقصد کا مقصد نہیں ہوتا، حقیقی مقصد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے جوان سے پوچھیں یہ جو اتنی محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا مقصد یہ کہ جاب لگ جائے، اچھی جاب لگے گی تو مقصد کیا ہے؟ اچھی سیلری مل جائے، اچھی سیلری مل جائے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اچھے سے گزرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پڑھائی جو ہو رہی ہے، محنت، اس کا لاسٹ اور نہائی اور اصلی مقصد یہ ہے کہ زندگی اچھے سے گزرے۔ لیکن پھر میری سمجھ میں نہیں آتا زندگیاں ٹینشن میں کیوں گزر رہی ہیں؟ بھائی تو نے اتنی محنت اس لیے کی تھی، اتنا کمایا اس لیے تھا، اچھی جاب اس لیے لگائی تھی کہ زندگی سکون سے گزرے، کیونکہ مشکل یہاں پر ہے دنیاوی چیزوں میں زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ قرآن آواز دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کبھی تمہیں اطمینان نہیں دے سکتی ہے، اگر اطمینان چاہیے ہے تو ذکر الہی کی پناہ میں آ جاؤ، تم ذکر کرتے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و تمہارا صحیح غلط ہے۔ پوری دنیا کی چوتھائی لے کر فرعون بن کر بھی تمہیں رات میں سونے کے لیے دوا کھانا پڑتی ہے، لیکن ان ہستیوں کا ماننے والا ایک غریب انسان بھی یا علی کہہ کے رات میں سکون سے سو جاتا ہے۔ تو مقصد خلقت تم نے پورا کیا یا اس نے پورا کیا؟ بتا غلطی ہم لوگ کی بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اور چڑھا دیتے ہیں۔ ابھی آؤں گا انشاءاللہ کہ وقت بچ جائے اس حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو مقصد کا کوئی مقصد نہیں، اگر مقصد کا مقصد ہو جائے تو یاد رکھیے اس کو راستہ کہتے ہیں، مقصد نہیں کہتے۔ اگر بغیر پڑھائی کے جاب مل رہی ہوتی اسکول خالی ہوتے یا نہ ہوتے؟ کیا لوگ پڑھ رہے ہوتے؟ کیوں بار بار ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے؟ ایک زمانے میں انجینئرنگ والے زیادہ آ رہے ہیں، زمانے میں ڈاکٹر والے سائڈ پہ زیادہ ہیں، ایک دفعہ آرٹ سائڈ پہ زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل یہ پیٹرن چل رہا ہے۔ تو انسان یہ دیکھ کے نہیں پڑھتا کہ اسے کیا پڑھنا ہے، یہ دیکھ کے نہیں پڑھتا، کیا دیکھ کے پڑھتا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے، ضرورت کو دیکھ کے کرتا ہے نا۔ ارے قبلہ سب سے بڑی ضرورت ہے آخرت۔ کل ہی میں علی گڑھ میں بچوں کے سامنے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ بیٹا اچھی بات ہے، پڑھو، ڈاکٹر بنو، سب کچھ کرو، بس مجھے یہ بتا دو جنت میں ڈاکٹر کتنے ہوں گے، جنت میں انجینئر کتنے ہوں گے، جنت میں عمارت کا میپ بنانے والے کتنے ہوں گے۔ البتہ اس کا مطلب نہیں کہ پڑھائی نہ کریے گا، جم کے پڑھائی کریے، لیکن اس پڑھائی پہ رکیے مت، اس پہ رکیے نہیں، یہ صرف ہماری قبر تک کے لیے ہے، قبر کے بعد کا بھی انتظام کریے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس یونیورسٹی سے آئے ہو، کتنی لمبی لمبی سند ہے، وہاں سند توحید مانگی جائے گی، سند نبوت مانگی جائے گی، سند ولایت مانگی جائے گی،
اب انتظام کرنا پڑے گا. تو مقصد کا مقصد نہیں ہوتا. اگر ہے تو وہ راستہ ہے. پڑھائی راستہ ہے, جاب راستہ ہے, سب کچھ یہ راستہ اس بات کے لیے کہ زندگی صحیح سے گزرے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما خلقت الجن, میرے ساتھ رہیے گا, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت مقصد خلقت نہیں ہے. عبادت مقصد خلقت نہیں ہے. آپ کا قرآن کہہ رہا ہے, آپ انکار کر رہے ہیں. میں قرآن سے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اگر عبادت مقصد خلقت ہوتی تو پھر عبادت کا کوئی مقصد نہ ہوتا. سورہ مبارک ہجر آخری آیت. آپ کی بٹورے میں تو ہوگا نا قرآن, بٹیرے نہیں موبائل, ابھی نکال کے دیکھ لیجیے. صلوات پڑھیے محمد. سورہ مبارک ہجر کی آخری آیت, ظاہراً 11ویں آیت ہے. پروردگار اپنے نبی سے فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے. تو یہ تو وہی بات ہے جو سورہ زاریات میں کہی جا رہی ہے. وہاں کہا گیا کہ ہم نے انسانوں کو خلق نہیں کیا, جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے نبی کیا کیجیے؟ عبادت کیجیے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا. نہیں, یہاں پر ایک جملہ اور ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس طرح سے عبادت پروردگار کیجیے تاکہ منزل یقین تک پہنچ جائیے. تو پتہ چلا مقصد خلقت یقین تک پہنچنا ہے, عبادت راستہ ہے. عبادت راستہ ہے. عبادت کیا ہے؟ راستہ ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اور بھی راستہ ہے, نہیں, تنہا راستہ ہے. کیونکہ صراط مستقیم ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتا. آپ اس بات کو کہیں, تنہا راستہ منزل یقین تک پہنچنے کا عبادت پروردگار. البتہ ایک جملہ پھر کہوں گا جو میں نے پرسوں کہا تھا. کون سی عبادت؟ ہماری بنائی ہوئی نہیں, اللہ کی بتائی ہوئی. ارے خدا کے واسطے اللہ کے کہنے پہ ایک ڈاکٹر کے برابر تو بھروسہ کر لیجئے. اگر وہ کہتا ہے 8 گھنٹے بعد دوا کھانا ہے تو 9 گھنٹے کے بعد نہیں کھاتے ہیں. یہاں پروردگار کہتا ہے اس وقت یہ کرنا ہے, ہم اپنے اعتبار سے کرتے رہتے ہیں اور پھر چاہتے بھی ہیں کہ اثر ویسا ہی ہو جائے. تو کیسے ہو جائے گا؟ وہ عبادت پہنچاتی ہے جو بالکل اسی طرح ہو جیسے دین نے کہا ہے. حق نہیں ہے ذرہ برابر اس کو ہلا دیا جائے. اگر یہاں پر میں اور مولانا دونوں نماز پڑھ رہے ہوں ظہر کی, قبلہ کیا رکعت پڑھیں گے؟ نماز ظہر. اور میں کیا رکعت پڑھوں گا؟ 2 رکعت. الحمدللہ سستے میں چھوٹ گئے, 2 ہی رکعت میں. اب ادھر معذرت کے ساتھ مولانا نے جی اللہ میاں یہ بھی مولانا, میں بھی مولانا. عمر میں تو میں بڑا ہوں, محنت میں کر رہا ہوں. تو 5 دن کے لیے آئے چلے جائیں گے, یہاں میں محنت کر رہا ہوں اور میں 4 پڑھوں. یہ تو میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں, سن لیجیے. قافلہ گیا ہندوستان سے, اب اس میں ہمارے کچھ رشتہ دار تھے, تو میں لینے گیا بہرحال احتراماً ان کو ایئرپورٹ قم سے تقریباً 90 کلومیٹر. فلائٹ جو آئی وہ تھوڑا لیٹ تھی, تو میں جب وہ اترے وہ لوگ, تو تھوڑی دور جانے کے بعد تقریباً 30-40 کلومیٹر وہاں پر جگہیں بنی رہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. اما کم سے کم اسلامی حکومت کا یہ تو فائدہ ہے. یہ جو بعض لوگ جو ہے دوسرے اسٹائل سے دیکھتے ہیں, اما کم سے کم یہ تو فائدہ ہے, اذان ہوتی ہے بس رک جاتی ہے, اذان ہوتی ہے ٹرین رک جاتی ہے. یہاں تو رکواتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بہت فرق ہے. اما کم سے کم اتنا تو ہے.
کم سے کم اتنا تو ہے کہ پتہ ہے کہ اس ملک میں کہیں چلے جاؤ سب کچھ پاک ہے. تو میں نے ٹیکسی والے سے بھائی یہاں پہ روک لو. تو وہ کہنے لگے کیوں بھائی؟ میں نے کہا نماز تو آپ نے پڑھی ہوئی تھی کیونکہ آپ دہلی ایئرپورٹ پہ کب آئیں؟ ظہر سے پہلے، اور پھر ایئرپورٹ کا پورا پروسیس اور اس کے بعد آنا ہو یہ. اب میں نے کہا کم پہنچتے پہنچتے قضا ہو جائے گا. کہیں ہاں مطلب بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اب پتہ نہیں میری شرما حضور ہے بیچارے. خیر کہاں روکا انہوں نے وضو کیا. اب میں بیٹھ گیا کنارے، وہ نماز پڑھنے لگا. 4 رکعت نماز پڑھی انہوں نے. جیسے انہوں نے سلام دیا میں کھڑا ہو گیا، میں گیا ان کے پاس. اب جو بہرحال رکھتے تھے وہ چھوڑیے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ آپ تو مسافر ہیں، 2 دن گھوم ٹکیں گے، مشہد چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو کربلا جانا ہے، تو آپ کی نماز میں سے مسئلہ نہیں پتا ہوگا پتا چل جائے گا. کہیں مولانا مسئلہ تو مجھے پتا ہے، مسئلہ تو مجھے پتا ہے. ساری مصیبت ہی لوگوں کی ہے کہ انہیں سب کچھ پتا ہے. پتا ہے مجتہد کسے کہتے ہیں، پتا ہے تقلید کسے کہتے ہیں، پتا ہے صحیح ولایت کسے کہتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں. کیوں؟ اب سنیے. میں نے کہا اچھا میرے تو تیوریاں چڑھ گئی. میں نے کہا آپ کو مسئلہ پتا ہے تو آپ نے دین کا کھلواڑ بنا رکھا ہے. کہیں سنیے مولانا، مجھے کم نماز میں مزہ نہیں آتا. آپ 2 رکعت پڑھا کریے، میں تو پوری پڑھوں گا. میں نے کہا قبلہ پوری پڑھیے، خدا پوری طرح سے ڈال دے گا. سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا دین کو لے کے. دین ہماری زبان کا مزہ بن گیا ہے، ہمارے وجود کو بڑھانے کا حصہ نہیں بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ چاہت پہ عمل کیا جاتا ہے، دین کے کہنے پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. اچھا لگ گیا تو کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا تو کر لیا. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو سجدے جبرائیلی ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہے تو کوا نماز ہوتی ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. عبادت کمال دیتی ہے. سوچنا چاہیے 10 سال عبادت کرنے کے بعد یہ انسان کیوں وہیں پر کھڑا ہے. کیونکہ عبادت خدا نہیں، عبادت نفس کر رہا ہے. عبادت نفس کر رہا ہے. دین اطاعت کا نام ہے. دین اطاعت کا نام ہے. اگر دین کہہ کر رک جاؤ بڑھنا غلط. مجھے بتائیے جنگ امام حسن امام حسین یہ زیادہ افضل ہے یا صلح امام حسن؟ جذباتی جواب نہ دیجیے. جی دونوں ایک ہی حقیقت کی عکاسی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں دین نے کہا چپ رہو، یہاں دین نے کہا آگے بڑھو. یہ ہستیاں تو اپنے اعتبار سے کچھ کرتی ہی نہیں ہے. بس یہ ہوتا ہے پہلے کرتی ہے بعد میں آیت آتی ہے، یا پہلے آیت آتی ہے بعد میں کرتی ہے. ان کا عمل اور خدا کا ارادہ ایک رہتا ہے. اس لیے اگر یہ چپ رہے تو دین، اگر بول دے تو دین، جنگ کرے تو دین، صلح کرے تو دین، کسی کو اپنے پاس روک لے تو دین، اگر بھگا دے تو دین. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو مقصد ہے یقین تک پہنچنا. کس بات کا یقین؟ ایک بات کا بس. سورہ مبارک اقرا پہلا سورہ جو نازل ہوا اس میں پروردگار نے کہا ایک بات کا یقین کرنا ہے. 10 چیزوں کا نہیں، توحید یعنی ایک بات کا یقین کرنا ہے. کیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا. یقین کر لو خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اس کا یقین کرو.
جب تمہارے سامنے تمہارا ٹیچر کھڑا ہوتا ہے تب تم جھک کے پیر میں کھجلاتے بھی نہیں، جب تم جم میں عوام کے درمیان ہوتے ہو تو اپنی حرکات اور سکنات کا خیال رکھتے ہو۔ عالم بزرگوار محقق میر داماد علیہ الرحمہ عمر کے ایک اسٹیج پر پہنچنے کے بعد انہی نے پیر نہیں پھیلائے، پیر نہیں پھیلائے۔ کیوں؟ مجھے کہا جاتا ہے قبلہ پیر پھیلا لیا، بیٹھ کے سوتے تھے، پیر نہیں پھیلایا آخری میں۔ کیوں؟ جب بھی کہا جاتا ہے قبلہ پیر پھیلا لیا، میرا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیر پھیلاؤں۔ اور یہ کون سا انسان ہے؟ سنیے میرے جان، کیوں ان کو کہا جاتا ہے میر داماد؟ یہ اس زمانے کے بادشاہ کے داماد تھے۔ عالم دین بادشاہ کا داماد کیسے بن گئے؟ بادشاہ کی صاحبزادی شکار پہ نکلی، اور شکار پہ نکلنے کے بعد لشکر سے الگ ہو گئی، بھٹکتی ہوئی جنگل میں پہنچی تو دور سے دیکھا ایک جھوپڑی میں آگ جل رہی، شہزادی ہے اکیلی، پہنچی جا کے جھوپڑی میں دق الباب کیا، دیکھا ایک جوان ہے، کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایک شمع جل رہی ہے، بیٹھا پا رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے شہزادی، سر جھکا لیا، کہا اے شخص میں اس ملک کے بادشاہ کی شہزادی ہوں اور رات میں مجھے نہیں رکنا ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی۔ آپ نے دروازہ کھولا، تشریف لائیے، ایک ہی بستر تھا، کہا لیٹ جائیے یہاں پر، اور خود جا کے بیٹھ گئے مطالعہ کرنے۔ رات گزری، سپاہی تلاش کرتے کرتے صبح وہیں پر پہنچے، اور خیر شہزادی کو لی اور لے کے محل پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں تھی؟ جیسے ہی واقعہ بتایا سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اس جوان کو لے کے آؤ۔ جوان کو لے کے کہا میری بیٹی حسن اور جمال میں عالی، کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا۔ کہا نہیں، اپنی بیٹی سے پوچھیے۔ کہا دیکھو خاتون کی حیا انکار کرتی ہے، کچھ ہوگا بھی تو وہ بتائے گی۔ کہا نہیں۔ کہا دیکھو اگر ذرا سا بھی کچھ پتا چلا گردن اڑا دوں گا۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں مان سکتا، مان ہی نہیں سکتا، اما جہاں ایک موبائل پہ کنٹرول نہ ہو۔ کہا نہیں مان سکتا۔ کہا بادشاہ سلامت، نہیں مانیں گے؟ ردا میں سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالا، کہا انگلیاں دیکھ رہے، تو دیکھا 10 انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرا خدا دیکھ رہا تھا، جب میرا نفس مجھے بہکاتا تھا میں ایک انگلی آگ کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ اس دنیاوی لذت کے آگے تو اس موم بتی کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، آتش جہنم کو کیسے برداشت کرے؟ اور اسی طرح میں نے اپنی پوری 10 انگلیاں رات بھر میں جل جل۔ آپ کی بیٹی جیسے آئی تھی مجھے پتا ہی نہیں کس حالت میں تھی، میں نے تو اس کا چہرہ دیکھا۔ بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے تصدیق کی۔ وہیں پر کہا ان دونوں کا عقد پڑھ دو، جو خدا کے لیے رکتا ہے خدا اسے عطا کرتا ہے۔ کب میر داماد نے سوچا تھا کہ بادشاہ کے داماد بن جائیں گے، اتنے بڑے عالم دین بنے کہ بعد میں اس مقام پہ پہنچے کہ اپنے پیر کو آگے بڑھانا چھوڑ دیا۔ عزیزو جو خدا کے لیے کرتا ہے خدا کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اس بات کا یقین ہو جائے خدا ہے، دیکھ رہا ہے، خدا ہے دیکھ رہا ہے، اس لیے تمہیں خلق کیا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی سید پشت پہ سن لیجیے۔
کچھ طالب علم ایک استاد پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد تھا، اس سے استاد کو بڑی محبت تھی. اور یہ تو دنیا کا طریقہ ہی ہے، مصیبت ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو ٹیچر چاہ لے. بڑے نک چڑھے ہیں، تو وہاں بھی یہی سب ہوتا تھا. اب وہ بیچارہ پریشان، اس نے آ کے ایک دن استاد تو کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ بہت مجھے پریشان کرتے ہیں. استاد نے کہا کوئی بات نہیں، کل حل ہو جائے گا. دوسرے دن استاد کچھ پرندے لے کے آئے، چڑیا، اور سب شاگردوں کے ہاتھ میں کہا یہ پرندہ ہے، اسے لے کے جاؤ. اتنی دیر بعد واپس آنا اور اکیلے میں ذبح کر دینا، اور ذبح کر کے لے کے آنا، لیکن شرط ہے اکیلے میں ذبح کرنا. سب لے کے چل دیے. جو وقت مقرر تھا سب واپس آئے، سب کے ہاتھ میں گردنیں کٹی ہوئی چڑیاں تھی، سوائے اس شاگرد یہ زندہ لے آیا. اب ان لوگوں کا یہ آج مخالفت کی ہو استاد کی، آج سولی پہ چڑھائے جائیں گے. آئے کہا دیکھیے آپ اتنا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا تھا، چھوٹا سا کام کر کے نہیں لائے. استاد نے کہا خود اسی سے پوچھو اس نے میری بات کی مخالفت کیوں کی. اس نے کہا استاد میں نے آپ کی بات کی مخالفت نہیں کی، ان لوگ نے مخالفت کی. وہ لوگ آبجیکشن کیسی بات کر رہے ہو، استاد نے کہا تھا پرندے کا کو ذبح کر کے لے کے آنا، ہم ذبح کر کے لے کے آئے، تم ایسے ہی لے آئے. نہیں، استاد نے شرط لگائی تھی، استاد نے شرط لگائی تھی اکیلے میں ذبح کرنا. میں جہاں جہاں گیا کہیں اپنے آپ کو اکیلا ہی نہیں پایا، ہر جگہ میرا خدا حاضر تھا. نہ میں اکیلا ہوا، نہ شرط پوری ہوئی، نہ پرندے کو ذبح کیا. تب استاد نے کہا دیکھو اسے کہتے ہیں سمجھدار شاگرد، آئندہ سے اعتراض نہ کرنا کہ کیوں خدا سمجھداروں کو چاہتا ہے، بے وقوفوں کو نہیں چاہتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو مقصد خلقت، انسان ثواب کرتا ہے تو اس کا بھی ایک رزلٹ ہے، غلط کام کرتا ہے اس کا بھی ایک رزلٹ ہے. اور بہت ہی سیدھی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کا عمل یا خدا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر قبول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اگر قبول کر لیتا ہے اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے. انسانیت ٹکی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے قبلہ. کیوں؟ کیونکہ انسان جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. جیسے جیسے روح بڑھتی چلی جاتی ہے اطاعت پروردگار میں فرق آ جاتا ہے. انسان اپنے علم حضوری سے اسے درک کرتا ہے، سمجھتا ہے. یہاں پہ کوئی دلیل نہیں چلتی، یہاں پہ ہر انسان خود سمجھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اسے خود احساس ہو جاتا ہے کہ اس نماز نے مجھے نمازی بنایا یا فراری بنایا. کوئی تیسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے، یہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ انسان کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے تو یا وہیں پر رک جاتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے، اور یہی چلتا رہتا ہے. ہارٹ بیٹ دیکھی، جب ہارٹ بیٹ نکالی جاتی ہے وہ نوا یوں 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 ہوتی ہے. ایسے زندگی. جن استاد کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا وہ مشورہ لینے آئے تھے، انہی کا ہے. اب بتاؤ انہی نے شرط لگائی تھی جب تک میں زندہ ہوں نہ بتانا. خیر اب تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کی بلندی درجات کے ایک بار سلام. وہ طالب علم جو ان کے والد کپڑا بیچتے، سادے سے آدمی تھے. شیراز کے پاس ایک گاؤں ہے بناب، وہاں کے تھے وہ، معذرت آبادے وہاں کے تھے وہ. ان کے والد جو ہے وہ ایسے چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ کپڑا بیچتے تھے لیکن تھے دیندار. کہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت دنوں کے بعد میں نے دعا کی کہ خدا میں نے ابھی تک بہت دنوں کے اپنے والد کو خواب میں نہیں دیکھا.
نہیں اس کے چند دن بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، ان کو تو دیکھا بہت ہی خوش. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں ان کو اس لیے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. یہ اسے کہتے ہیں عالم ہے. یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ باپ کو دیکھیں، مقصد کیا تھا؟ سوال. میں نے پوچھا بابا آپ تو اوپر سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے ہم آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے؟ آپ اوپر سے دیکھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے؟ ہم تو وہاں ہیں نہیں، آپ وہاں پہنچ گئے اور ہم یہاں ہیں نیچے. تو جو انہی نے جواب دیا وہی آپ کے خدمت میں پیش کروں. کہیں میرے بابا نے کہا کہ دنیا ایک اسٹیڈیم کی طرح ہے. دنیا اسٹیڈیم کی طرح ہے. اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کرسیاں برابر سے نہیں لگتی. لیکن عجیب مسئلہ ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی تم لوگ نیچے کی سیڑھی پہ بیٹھے ہو، اور کبھی جب دوبارہ دیکھتا ہوں اوپر کی سیڑھی پہ بیٹھے ہو، پھر دیکھتا ہوں پھر نیچے چلے گئے ہو. تو یہ اوپر نیچے لگا رہتا ہے، یہ اوپر نیچے تمہاری زندگی میں لگا رہتا ہے. کوشش کرو جب اوپر والی کرسی پہ آ جاؤ تو پھر دوبارہ نیچے نہ جاؤ. عزیزو عمل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کیا ہے اسے روک لیں. زیادہ اس میں نہ لگے گا یہ کر لو وہ کر لو، نہیں قبلہ جو کیا ہے اسے بچا لو. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑا ڈاکو چوری کے لیے بیٹھا ہے جس میں قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اب تفسیر سنیے، سب کو سے مراد اس کی کون ہے؟ سب کو سے مراد علی والے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. یہ بات میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی. کیوں؟ اما جو گمراہ ہے بھائی اس نے شرط، پوری عبارت سنیے قرآن کی کیا کہہ رہا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأَقْعُدَنَّ، دوسری آیت میں عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تو بھیا ملاقات شیطان سے صرف علی والوں کی ہی ہوتی ہے. یہ ہم کہاں سے سوچے بیٹھے ہیں اگر علی والے ہیں تو شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. معاملہ الٹا ہے، علی والوں کو ہی بگاڑتا ہے. تبھی طلحہ اور زبیر رسول کے بعد علی کے گھر میں ہوتے ہیں، جب علی خلافت میں ہوتے ہیں تو جمل میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بہکا رہا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ سوچ کے ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں ارے ہمارے پاس کہاں سے آئے قبلہ، ہمارے ہی پاس آئے گا. مجھے ذرا یہ بتائیے، ایک بینک ہے، تجوری خالی پڑی ہے، اس کی کیا مثال دیجیے گا؟ تجوری خالی پڑی، کچھ نہیں. اب وہاں ملٹری لا کے لگا دی. کیوں؟ بینک ہے، ہمیں چور چور ہے، بے خوف ہو گیا. میں بارہ کہتا ہوں شیطان شیطان بے خوف ہو گیا. اس معنی میں چالاکی تو اس کے اندر ہے ہی، اور اتنا علم ہے اس کے پاس، کیونکہ اگر اس کو پتا نہیں ہے، خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ جزائری کو، یہ ان کا جملہ ہے میرا نہیں. حضور عالم دین تھے، ہندوستان کے تھے لیکن قم میں رہتے تھے. چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات. وہ فرماتے تھے کہ شیطان کے پاس بہت علم ہے، بہت علم. کیوں؟ کہتے اگر شیطان کو پتہ نہیں ہے کیا واجب ہے تو روکتا کیوں ہے؟ اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا حرام ہے تو اکساتا کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب اس کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا اسے بچا نہ پایا. اس کا پتہ ہونا اسے بچا نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ عمل میں کچا تھا. بہت کچھ پتا تھا لیکن جب کہا سجدہ کر لے تو کہا موڈ نہیں ہے، کہا عبادت موڈ ہی نہیں ہوا کرتی ہے.
عبادت عبودیت لے کے آتی ہے۔ اگر انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ خدا کے آگے سجدہ کرنا اٹھنا ہے، گرنا نہیں۔ کن پیڑوں کی ڈالیاں جھکتی ہیں؟ پھلدار پیڑوں کی ڈالیوں کا جھکنا برائی نہیں ہے، کمال ہے، کیونکہ جتنے پھل زیادہ ہوتے ہیں اتنا جھکتی ہے۔ اکڑ ان پیڑوں میں ہوتی ہے جہاں پھل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو مبارک ہے، پھلدار درخت بن جائیے یا بغیر پھل کا درخت بن جائیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اختیار ہے کہ کون سا ہمیں پیڑ بننا ہے۔ نہیں تو اللہ جھکیں گے نہیں۔ اتفاق سے حق کے آگے جھکنا ہی کمال ہے، حق کے آگے جھکنا ہی کمال ہے۔ اسی لیے جو لوگ حق کے آگے نہیں جھکے اس وقت بھی زوال میں تھے، آج بھی زوال میں ہیں۔ حق کے آگے جھکنا ہی کمال ہے۔ تو انسانیت نتیجہ ہوتا ہے ہمارے عمل کا۔ جیسے جیسے انسان کا عمل ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے انسانیت ہوتی ہے۔ پھر ہمارے استاد کے والد مرحوم نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا بس خیال رکھنا، عجیب جملہ، بیٹا بس خیال رکھنا جب ملک الموت آئیں تو اوپر والی کرسی پہ ہونا، نیچے والی پہ نہ ہونا۔ پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کب آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اوپر رہنا، ہمیشہ اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں اوپر لانے کے لیے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جو کفار کے نزدیک بھی امین تھا، ایسی کتاب کو بھیجا جو قیامت تک معجزہ ہے، ایسے اماموں کو بھیجا جن کی تسبیح پہ ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، ایسے علماء کو تمہارے لیے پیش کیا جن کی سیرت کو دیکھ کے ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جس سے بہتر گھرانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، جب اتنی بہترین چیزوں کے سائے میں تمہیں میں نے خلق کیا تھا تو پھر تم نے اپنے آپ کو برباد کیوں کر دیا؟ اب یہ نہ کہنا پروردگار اور دے دے، پہلے مجھے جواب دو، جتنا دیا ہے اس کا کیا کیا؟ جو دیا ہے اس کا کیا کیا؟ اسے پورا کر لو، اس کے بعد مانگنا، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ لیکن آگے مولا کے سامنے حاتم طائی کی تعریف کی، مولا بڑا سخی ہے۔ ہمیں کہا کیا سخی ہے؟ ٹھیک ہے، البتہ عجیب سے تعریف کرنے والے بھی کس کے سامنے تعریف کر رہے تھے؟ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے بولتا ہے۔ کہا نہیں بہت سخی۔ مولا نے کہا کیا صحابت کی نشانی؟ مولا 10 دروازے ہیں، 10 دروازے، پہلے پہ جاؤ دیکھتا ہے، پھر دوسرے پہ جاؤ دیکھتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، پہلے میں کچھ خالی بچتا ہے تبھی تو دوسرے پہ جاتا ہے۔ مولا نے کہا یہ کمال نہیں کہ 10 دروازے سے دے، کمال تو یہ ہے پہلے پہ اتنا دے دے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو انسان جب ظرف بھرتا ہے تب آگے بڑھتا ہے، تو جتنا دیا گیا ہے اس کو پورا کر لے، پھر آگے کا مرحلہ آئے گا، اسے پورا کر لے، پھر آگے کا مرحلہ آئے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم بار بار دعا کرتے رہتے پروردگار تھوڑا اور اوپر اٹھا دے۔ وہ کہتا ہے جتنا دیا ہے اس کے اسٹیٹس پہ تو آ جاؤ، ہم تو اٹھانے ہی والے ہیں، گرانے والے تھوڑی ہیں، اٹھانے والے۔ جتنا دیا گیا ہے، بہت سے والدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مثلا بچے کو جو ہے وہ پاکٹ منی دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اب وہ جمع کر لیتا ہے، ابا کو پتہ چل جاتا ہے، ابا کہتے ہیں پہلے اسے خرچ کرو بعد میں دوں گا۔ جمع کرنے کے لیے تھوڑی دیا، خرچ کرنے کے لیے جمع تو میں بینک میں کر ہی رہا ہوں، وہ تو میرا کام ہے، تیرا کام تھوڑی۔ تو بچے کیا خیال آتی ہے، اچھا ٹھیک ہے بھیا خرچہ،
جی دیکھیے اب یہ نہ کہیے گا کہ مولانا دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، بہت سے اصول کے خلاف ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بہت کھل کے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں ہے تو بالکل ہی الگ ٹائپ کے ہیں، نہیں بلکہ ہمارا ایک ٹائپ ہے بس، اور وہ ہے دین، وہ بھی کون سا دین؟ غدیر والا، ختم۔ اگر اس سے کوئی بات ٹکراتی ہے تو چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی کا ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس سے بالاتر اصول اور قوانین ہو ہی نہیں سکتے، دیکھیے بالکل سیدھا سا قانون ہے، جتنا خرچ کیجئے گا خدا اتنا دے گا، کیوں؟ کیونکہ جو خرچ کرتا ہے وہ خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو جمع کرتا ہے اسے خدا پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اسے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ کل بیمار پڑ جائیں گے تو بیلنس نکالنا پڑے گا۔ ارے خدا مر گیا ہے کیا؟ آج تک جو تمہیں سانس دینے کی طاقت دے رہا تھا وہ کل بھی جلائے گا، آگے بھی جلائے گا، بھروسہ کر کے دیتے چلے جاؤ۔ علی نے ہمیشہ بانٹا، خدا نے ہمیشہ دیا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک آخری روایت امام موسی کاظم علیہ السلام، بس اس روایت کے بعد ربط مصائب دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک میری آپ سے التجا اور درخواست ہے، کل کی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ، ابھی جتنے آپ لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں وقت پر سب آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آئیں گے؟ صلوات پڑھیے۔ یہ میں نے پہلے دن اس لیے نہیں کہا کہ مجھے اپنی مجلس کی تبلیغ نہیں کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کل ضرور آئیے، پرسوں کا آپ کو پورا اختیار، کل آ جائیے، کیونکہ جو انسان آ رہا ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہاں تھوڑا کڑوی باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا جائے، آپریشن کے لیے کاٹنا پڑتا ہے، آئیے گا ایک مجلس، بھائی اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کم سے کم ثواب تو مل ہی جاتا ہے، اتنا تو ہمارا عقیدہ ہے، مولانا کچھ بھی پڑھے ثواب تو مل ہی جائے گا، اسی چکر میں کسی کو بھی بٹھال دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ثواب کے عادی ہو گئے، جنت تو مل ہی جائے گی، اوپر والی ملے نہ ملا، نیچے تو گھس ہی جائیں گے کسی طرح سے، جھٹکے مکے کر کے ہماری ہے ہر رضوان جنت، ہم تو جائیں گے ہی، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھیا آ جا، پھر پرسوں آپ کو 100% اختیار ہے، سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے نہیں، لیکن وقت سے پہلے فیصلہ نہ کیا کیجیے، بہت اچھا، الٹی سیدھی تبلیغ نہیں چلے گی، معاشرے میں زہر مت پھیلائیے، اگر علی والے ہیں جوڑنے کا کام کیجئے، توڑنا تو شیطان کا کام ہے، اما ہم ہیں کتنے جو آپ اس میں بھی گروپ بنا دیتے ہیں، بچپنے سے پڑھتے ہیں، اچھا ایک بزرگ اس دنیا سے جا رہے تھے، خدا غریب رحمت کرے، ہمیں پتہ نہیں کون تھے، ایسا ہی چھوڑی، اپنے والے تھے تو ٹھیک ہے، ہر کوئی کے لیے نہیں دعا کرتے، ان کے 4 بیٹے تھے، 7 بیٹے، کہانی غلط نہ، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے تو بالکل خواب ہے، 7 بیٹے کہاں، 2 کے بعد تو فل اسٹاپ، انہی نے بلایا 7 کو، سب کے ہاتھ میں ایک لکڑی دی، کہا توڑو، سب نے توڑ دی، پھر انہی نے 7 کو ایک ساتھ رکھ کے بنڈل بنا کے دیا، کہا اب توڑو، نہیں ٹوٹی، کتابوں کی یہ نا کہانیاں، ہمیں بچپنے سے سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اتحاد کے ساتھ چلو گے تو کوئی نہیں توڑ پائے گا، لیکن پتہ نہیں کیا مشکل آ گئی ہے، ہمارا تو الگ ایک جھنڈا ہے، ارے ہو تو آپ بالکل وہی شیطان ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے، یہ بتائیے کتنے لوگ جتنے یہاں بیٹھے، جتنے اس محلے میں رہتے ہیں، کون مولا کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، کون نہیں کرتا،
مولا کی ولایت وہ نہیں ہے جو آپ کہیں، مولا کی ولایت وہ ہے جو خدا کہے. اور اگر کہیں پر اعتراض ہے تو عالم کے سامنے آ کے بیٹھ کے گفتگو کیجئے، جوانوں کو بہکائیے نا. کیوں؟ کیونکہ کل بہکانے والے کا اجر آپ کو ملے گا، ثواب نہیں ملنے والا ہے. ہم تو بھیڑ بڑھا رہے جی نہیں، معاشرے میں اتحاد قائم کریے تاکہ یہ چھوٹی سی قوم پورے ہندوستان کے لیے نمونہ عمل بن جائے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ارے فلاں مولانا آئے ہیں، ہاں یہ تو فضائل پڑھتے ہیں. دوسرے کا پوسٹر لگا، اما جو آ رہا ہے اس کا نام ہی غلام حسین ہے. نام ہی غلام حسین ہے، اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ بھی غلام حسین ہے. سوچیے مولا کا غلام آئے گا تو کیا ہوگا. اب یہ آپ طے کر لیے گا کہ مسمى اسم کی طرح ہے یا نہیں ہے، اور اگر طے کرنا ہے تو کم سے کم ایک دن آنا پڑے گا. طے کرنا ہے تو ایک دن آنا پڑے گا. عجیب. اب دوسرا پوسٹر لگا، ارے یار یہ تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، چھتی نہیں اڑاتے. اور جب چھتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جوان گھر پہنچتا ہے، نانی پوچھتی ہے بیٹا آج مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا؟ بڑی اچھی مجلس پڑھی. ننا چھتیں اڑا دی تو بیٹا پڑھا کیا؟ ارے کیا بتائیں، مجمع گھٹنوں پہ کھڑا ہو گیا. ہاتھ تو اتنے آگے جا رہے تھے مولانا ممبر سے پیچھے ہٹ گئے. پڑھا کیا؟ ارے بڑی اچھی پڑھی. اب نانی بیچاری پوچھے جا رہی، ارے کیا بتا. اللہ اکبر بھائی خدا کے واسطے. قبلہ یہاں اگر 200 لوگ بیٹھے ہیں، 50 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا لیا جا رہا ہے، اس کو ملٹیپلائی کریے 200 سے. ایک انسان اتنا وقت وہ قوم کا لے رہا ہے. ارے لے رہا ہے تو دے کیا رہا ہے؟ یاد رکھیے آپ کے مزاج کے اعتبار سے نہیں دے گا، دین کے مزاج کے اعتبار سے دے گا. اچھا لگے یا برا لگے یہ آپ کے ذائقے کا فیصلہ ہے، یہ ہماری عقل کا فیصلہ ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اس تقسیم کو خدا کے واسطے ختم کیجئے. یہ بتائیے تبلیغ بغیر فضائل کی ہو سکتی ہے؟ تبلیغ کا مطلب کیا؟ اچھائیوں کو بتانا. اما جو کائنات کے سب سے اچھے ہیں جب تک ان کا ذکر نہیں ہوگا تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ اور دوسری طرف سے اگر فضائل پڑھے جائے تو تبلیغ نہیں ہوگی. اچھائیوں کا ذکر کرنا ہی اچھائیوں کو پھیلانا ہے. تو یہ شیطان ہے جو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. تبلیغ عین فضائل ہے، فضائل عین تبلیغ ہے. ہم نے آ کے تقسیم کر دیا ہے. ختم کریے، متحد ہو جائیے. ایسا نہیں ہے، صحیح نہیں. ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے. ایک آیت اور سن لیجیے. 3:110 3:110. یہ تو 2 نمبر ایسے ہیں جو ہر ٹائم ہمیں یاد آئے. ایک تولا ایک تبرہ. 3:110 اسے تو نہیں بھولیں گے نا. یہ پہلے دن میں پڑھنے والا تھا، میں نے چھوڑ کے آخری دن پڑھتے ہیں تاکہ یاد تو رہے مولانا. پہلے 4تھے دن میں گیا جو تھا گیا. 5ویں دن ایک آدھ چیز یاد رہ جائے گی انشاءاللہ وہی کافی. کیونکہ ہم سنتے بہت ہیں، روکتے بہت کم ہیں. کیونکہ اللہ نے 2 کان دے رکھے اور دونوں کا فل یوز کرتے ہیں، پرماننٹ فل یوز. 3:110 قرآن کا 3را سورہ، آیت نمبر 110. قرآن کا 3را سورہ، آیت نمبر 100. ابھی نکال کے دیکھ لیجیے. اس آیت میں خدا نے علی والوں کی نشانی بیان کی ہے. آیت کا نمبر بھی ایسا رکھا ہے. کیا پتہ ہے علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن بتائے گا، ہم کیا بتائیں گے؟ قرآن بتا رہا ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے خدا نے لوگوں کے لیے تمہیں خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، تم آئیڈیل ہو، تم نمونہ عمل ہو، تم سردار ہو، تم سرور ہو۔ کنتم خیر امت، بہترین، تم سے بہتر امت ہے۔ اب تو ہر امت چلائے گی ہم ہیں، ہر فرقہ مسلمانوں کا جو قرآن پڑھے گا وہ کہے گا یہ ہم ہی ہیں۔ خدا نے کہا بھی ہم بتاتے ہیں، ہم 3 نشانیاں بتائیں گے، اس پہ اتارا نہ ہو جانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا علامت ہے اس کی؟ 1، تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو۔ اچھائی کی دعوت دینے کے لیے اچھائی کو سیکھنا پڑے گا قبلہ۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہو، ہم سے کیا ہے کہہ کے نہیں گزر جاتے ہو۔ ہم سے کیا مطلب؟ اتنا زہریلا یہ جملہ ہے معاشرے کا، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوئی۔ اس کا نام رکھا ہے سوئی۔ کیوں؟ یہ بالکل غبارے میں جب ہوا بھری ہوتی ہے سوئی کا کام کرتا ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ یعنی ختم، ہوا گئی۔ اور یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ اگر متحد نہیں ہوگی تو تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر متحد نہیں ہوگے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تنہون عن المنکر، تیسری مثال، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وقت نہیں ہے بس غور فرما لیجئے کہ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو اصلی شرط ہے اس کو خدا نے آخر میں رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہی عن المنکر نہیں ہوگا، خدا کے اوپر صحیح ایمان نہیں ہو سکتا۔ صحیح ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے سائے میں مولا کی حدیث کو سنیے، مولا فرماتے ہیں پروردگار، میں نے عرض کیا تھا 7ویں امام کی حدیث، امام موسی کاظم علیہ السلام، این روایت آپ کے لیے پڑھے گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل کی قبولی کا اسٹیمپ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا عمل قبول ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کہ عمل کے قبول ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت بڑھتی ہے، اور یہی مقصد خلقت ہے۔ بس یہ رزلٹ رکھ لیجیے گا ذہن میں۔ اور عمل اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپس میں کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ہے۔ یہ 2 لائن میں خلاصہ ہے پورے مجلس کا۔ تمہارے عمل کے قبولی کا اسٹینڈ کیا ہے؟ اپنے ذہنوں کو جہاں دوڑا سکتے ہیں، میں علماء سے معذرت چاہتا ہوں، بہرحال اصلاح فرمائیں گے بعد میں اگر کچھ مسئلہ ہے، نہیں بعد میں ابھی کہہ دیجیے گا بھائی کون سا مسئلہ ہے، مولانا غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر غلط ہوگا مان جائیں، اس میں کون سی بات ہے، کوئی دعوے سلونی تھوڑی کیا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے اعمال کی قبولی کا اسٹیمپ کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹیمپ کا مطلب ہی نہیں بالکل قبول ہو گیا، فائنل۔ اسٹیمپ کب لگایا جاتا ہے؟ اسٹیمپ جب آپ کوئی لیٹر لکھیں بالکل فائنل ہو جاتا ہے تب لگایا جاتا ہے نا۔ یہ سنیے، تمہارے دینی بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جتنا تم سے ہو سکے ان کی مدد کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کرو گے خدا تم سے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں دینی بھائی کی شرط بنی آدم اعضای یک دیگر که در آفرینش چو یک گوهر چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی۔ جناب فردوسی اپنے شاہنامے فرماتے کہ انسان تیرا وجود جسم کے ایک حصے کی طرح، ہر انسان ایک جسم کا ایک پارٹ ہے، جب ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے درد پر آہ نہیں کرتا ہے اسے انسان کہلانا غلط ہوتا ہے۔
یہی مولا کی بات کو انہوں نے شعر میں پیش کیا ہے. انسان کون ہے؟ انسان وہ نہیں ہے جو اپنے گھر کی خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہر بھائی کا گھر اسی کا گھر ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہوتے ہیں. پڑوس کا درد میرا درد ہے، میرا درد پڑوس کا درد ہے. جس دن اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کی کمی کو اپنی کمی، ایک دوسرے کی اچھائی کو اپنی اچھائی سمجھنے لگے، رحمت خدا نازل ہوتی ہے، معاشرہ کمال میں پہنچ جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جائیے اس کے کان میں کہیے میرے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اس کام سے معاشرے میں خلفشار ہو رہا ہے. کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. ایک میسج کر کے، ایک فون کر کے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر سکتے. یہ کیا ہوتا ہے کوئی یہ تو اپنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ اپنے میں اگر لگا بھی ہوگا اور 4 بزرگ اس کی تائید کریں گے تو پھر وہ اپنے میں نہیں لگے گا، آپ کے ساتھ مل جائے گا. میں نے پہلے دن ایک جملہ کہا تھا ختم کلام بے حد معذرت کے ساتھ، کمائیے اتنا جتنی خدا نے آپ کو صلاحیت دی. اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے دن آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے. یہ بھی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے اور میرے پاس پروف اور دلائل ہے اس کے لیے. اور ایک دلیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہار میں 2 سند کے ساتھ موجود ہے کہ مولا سال میں 2 مرتبہ اپنے مال و دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. خمس الگ مسئلہ ہے. سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے پر جتنا ہوتا تھا مولا کے پاس اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. آدھا بانٹ دیتے تھے اور آدھے سے پھر تجارت شروع کرتے تھے. پھر 6 مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتا تھا. مجھے بتائیے ان ہستیوں کو اس تجارت کی کیا ضرورت تھی؟ دسترخوان امام حسن علیہ السلام یاد ہے؟ صلوات پڑھیے. دسترخوان پہ چنا ہوا سامان کہاں سے آتا ہے یہ نہیں سوچا. قبلہ جنت سے تھال نہیں آتے تھے، ان ہستیوں کی محنت کی کمائی تھی، تبھی تو اس میں کمال آتا تھا. راوی جاتا ہے مولا کے پاس، 5ویں امام کے پاس، دیکھتا ہے کہ گرم دھوپ میں، چلچلا کی دھوپ میں مولا کھیت میں ہل چلا رہا ہے. جب وہ جاتا ہے تو کھیت کی میڑ کے اوپر جا کے رک جاتا ہے. مولا اسے دیکھتے اپنے جو ہے وہ سامانے اس کو ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں. روایت کہ مولا نے جو کپڑا اپنے سر پہ باندھا ہوا تو پسینے سے بھیگا ہوا تھا. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ آپ اور دنیا داری. مولا نے کہا پروردگار چاہتا ہے انسان اپنی محنت کا کھائے، لیکن میں مولا نہیں ہوں. مولا اتنا کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دلیل ہے، کمائیے اتنا جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت، لیکن خرچ اتنا کیجئے جتنی ضرورت ہے. تو مولانا اگر ضرورت کے حساب سے خرچ کریں تو بہت کچھ بچ جائے گا، بہت زیادہ خمس دینا پڑے گا. اما یہی تو ہم چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیجئے تاکہ جو کما نہیں سکتا ہے وہ بھی برابر میں آ جائے. مومنوں کا برابر ہونا برا نہیں ہے، اونچا نیچا ہونا برا ہے، تاکہ جب سب کچھ کرے تو ایک طرح سے کرے، نہ فقیر شرمائے نہ امیر متکبر بن جائے. درود پڑھے بر محمد و آل ان ہستیوں نے یہی کام کیا. جب دیکھا کہ عوام کے پاس کچھ نہیں ہے تو ویسا لباس پہنا. جب حالات اچھے ہو گئے تو بہترین لباس بھی پہنا. پوری زندگی اس بات پہ لگا دی کہ ہم سمجھ جائیں اسلام کہتے کسے. لیکن
اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان ہستیوں کو بہت کچھ دینا پڑا. ہم تو اسلام کے لیے کچھ نہیں دے پاتے. آخری وقت ہے، بچوں آؤ ماں سے خدا حافظی کرو. تصور کیجئے بچوں کے دل پہ کیا گزرے. نہیں، اس میں ایک پہلو اور اس پہ غور فرمائیے. بچوں کو حق نہیں ہے، ابھی آپ آزاد ہیں، بلک بلک کے روئیں، کس کے روئیں، دھیرے روئیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں. یہ خدا کی ایک نعمت ہے آزاداری. لیکن بچے تو کس کے رو بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ارے علی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، بچوں کو کیسے روکا جائے مجھے نہیں معلوم. تاریخ نے نہیں بتایا کہ میرے مولا نے ارے حسن اور حسین کو کیسے روکا ہوگا. بیٹا حسین ذرا آہستہ رونا، تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ غیروں کو پتہ لگ جائے. فاطمہ دنیا سے چلی گئی. یا علی کفنی باللیل. ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا. رات کی تاریکی ہے، علی ہے، سلمان ہے، حذیفہ ہے، ابو ذر ہے، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. رات کی تاریکی میں ایک جنازہ جا رہا ہے. مسلمانوں کس کا جنازہ ہے؟ اللہ اکبر. نبی کی اکلوتی بیٹی، نبی کی اکلوتی بیٹی رات کی تاریکی میں جنازہ جا رہا ہے. قبرستان میں پہنچے. اب میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہاں پہنچے، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے. معلوم نہیں علی نے زہرا کو کہاں پر چھپایا. ہاں اتنا معلوم ہے جب قبر تیار ہوئی آپ نے ضرور تدفین میں شرکت کی ہوگی. تدفین کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک انسان نیچے اترتا ہے، ایک اوپر سے سہارا دیتا ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے. اور اگر جنازہ کسی خاتون کا ہے تو کسی محرم کو تلاش کیا جاتا ہے. بس ازادار و تصور کر لیجیے، رونے کے لیے یہی کافی ہے. میرے مولا کا لقب ہے حلال مشاکل، مشکل کشا. لیکن تاریخ میں مشکل کشا پر ایک وقت ایسا آیا، علی قبر کے کنارے کھڑے ہیں، بار بار سوچ رہے ہیں ارے کوئی محرم تو ہے نہیں، اگر نیچے اترتا ہوں حسن اور حسین چھوٹے ہیں، جنازے کو کیسے پکڑائیں گے. اگر اوپر رہ جاتا ہوں تو جنازے کی تلقین کون پڑھے گا. اللہ اکبر. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بس علی ابھی اسی کشمہ کش میں ہے کہ علی کی مشکل کو نبی نے حل کیا. دو ہاتھ برآمد ہوئے. علی لاؤ زہرا کو میرے حوالے کر دو. نہج البلاغہ کے جملے ہیں. جب علی نے زہرا کو دفن کیا کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی آپ کے
لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارا نام امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔